اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المؤمنون کے یہ پہلے ہی رکوع کی آیات ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دیکھو اس دنیا میں بھیجے گئے ہو تم، فلاح پانے والے لوگ کون ہیں ذرا سوچو۔ تو فلاح پانے والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ صاحب ایمان ہوں، اور اس کے بعد ان میں یہ خاصیتیں ہونی چاہیے۔ بڑی بڑی خاصیتوں کا ذکر فرمایا، جو تمام اچھی خوبیوں کی بنیاد ہے یہ خاصیتیں۔ سب سے پہلے یہ کہ تم اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرو۔ فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، لغو کاموں سے بھی اور لغو باتوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کے نظام کے عامل ہوتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کی اور ان عورتوں کے جو ملک یمین میں ہیں۔ اس حوالے سے تو ان پر کوئی ملامت نہیں، لیکن اس سے اگر تجاوز کریں اور چاہیں تو پھر وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وارث ہیں جو وراثت میں فردوس پائیں گے۔ یعنی کسی قوم کے لیے مخصوص نہیں کی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت الفردوس، بلکہ ایمان والے اور ان خوبیوں کے مالک افراد ہی اس جنت الفردوس کے وارث ٹھہریں گے۔ آگے تخلیق کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان ذرا غور کرے کہ وہ کیا تھا اور کیا ہے اب وہ اس وقت دنیا میں، اور اس کے بعد اس نے کیا ہونا ہے، یعنی ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کے سط سے یعنی خالص مٹی، گارا جو خشک ہو جاتا ہے، یعنی اس سے ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور پھر ہم نے ایک محفوظ جگہ پر اس نطفے کو رکھا، اس کو ٹپکایا، یعنی وہاں اس کو ہم نے جگہ اس کے لیے دیکھے کیسے 3 پردوں کے اندر کتنی محفوظ جگہ ہے، پیٹ ہے، پھر رحم ہے، پھر جھلی ہے، کتنی محفوظ جگہ پر ہم نے اس کو پہنچایا اس کو۔ ثم خلقنا النطفة علقة، اور پھر اسی نطفے کو بدل دیتا ہے وہ جمع و خون کی شکل میں، جیسا جمع و خون ہوتا ہے اس شکل میں اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر اس جمع و خون کو ہم نے بوٹی کی شکل دے دی، جو شکل ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی، یعنی اس طرح کی وہ ایک کیفیت کا نام ہے مضغہ۔ فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر اسی بوٹی میں ہم نے ہڈیاں جو ہیں وہ پیدا کر دیں، ہڈیاں بنا دیں۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا، جیسے لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے اس طرح سے گوشت ہڈیوں کے اوپر ہم نے چڑھا دیا۔
ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس کو ایک عجیب مخلوق کی شکل میں اٹھایا، یعنی کس طرح سے شکل و صورت ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، بال ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، یعنی دیکھیں کوئی تصور کر سکتا ہے اس حالت سے جو نطفے کی حالت میں تھا، جو کہ پانی کی بوند کی شکل میں تھا، کہ اس سے ایسا ایک انسان وجود میں آ جائے گا جو ایسی صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔ تو دیکھو ذرا اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، تمہیں اعلیٰ درجے کی مخلوق بنایا ہے، تمہیں صلاحیتیں بخشی ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بہت برکت والا ہے جو سب کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے، یعنی بہت برکت والا۔ برکت میں دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک تو پاکیزگی ہے، یعنی اللہ انتہائی پاکیزہ ذات ہے، کوئی عیب کوئی خامی اس کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی، اور دوسرے بے حساب نشو و نما دینے والا ہے۔ کائنات میں دیکھ لیں کتنی چیزیں ہیں، کتنی وسیع ہے یہ کائنات، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس بات کو نہ بھولنا کہ اس کے بعد تمہیں مرنا بھی ہے، یعنی پھر موت تمہیں آن لے گی، اور وہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جیسے زندگی اس نے بخشی ہے، اسی طرح موت سے بھی وہ تمہیں دوچار کرے گا۔ لہٰذا اس مہلت عمل کو غنیمت جانو، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو اچھے مصرف میں لاؤ، اور اچھا مصرف ایک ہی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو طریقہ دیا ہے اس کے مطابق بسر کرو، تو پھر تو یہ بہت تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد پھر تم قیامت کے دن پھر اٹھائے جاؤ گے۔ اسے نہیں مانتے تھے یہ لوگ، یہ مکی آیات ہیں، مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ نہیں بس مر کے ختم ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، بھلا ہمارے آباء و اجداد ذرا لا کے دکھاؤ ہمارے سامنے پھر ہم مانیں گے۔ اور بھائی یہ کوئی کھیل ہے، کسی کے فرمائش پہ فوراً زندہ کر کے تمہارے سامنے لے آئے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم قیامت کے دن پھر تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اس نے تمہارے اوپر یہ زمین ہی سے نہیں ہے صرف، اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، 7 مختلف راستے بنائے ہیں، مختلف یہ مدار ہیں جن میں یہ سیارے گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر۔ مجال ہے کوئی سستی کر جائے، کوئی اپنا راستہ تبدیل کر لے، یعنی کتنی گرفت ہے اس خالق کی اپنی اس کائنات کی ہر چیز پر۔ تمہیں اس نے آزادی دی ہے کہ جو کرنا چاہو کر لو، ہر ایک کا انجام بتا دیا ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی اس خلق سے غافل نہیں ہیں، یعنی اپنی مخلوق سے ہر وقت ہم باخبر ہیں، کوئی کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، یعنی اتنا اس کا علم وسیع ہے، اتنا وہ علیم ہے، اتنی اس کی قدرت وسیع ہے کہ ہم اپنی مخلوق سے کسی لمحے بھی غافل نہیں ہیں، ان سے بے خبر نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے یہ مقدار کتنی ہے، یعنی اللہ نے بے حساب نہیں رکھا کوئی کام، ہر چیز اس کے حساب میں ہے، اس کی شمار میں ہے، اس کی گنتی میں ہے۔ تو پانی کو بھی ہم نے خاص مقدار میں اتارا۔ کتنا پانی اتارا، اتنے سمندر ہیں جو کئی کئی کلومیٹر گہرے ہیں، پھر فضا میں ہے، زمین کے نیچے ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور پھر جانداروں کے اندر موجود ہے پانی، ہمارے اندر پانی ہے، نباتات میں پانی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، سکون اس کو دے دیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، جتنا پانی اتارا ہے وہ ہمیشہ اتنا ہی رہے گا۔ بے شک زمین سے اڑتا ہے، فضا میں جاتا ہے، بارش برستی ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، یہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے یہ، اور یہ ہم پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو، میٹرک سلیبس میں سائنس میں ہے، لا آف کنزرویشن آف ماس، یعنی مادے کو فنا نہیں ہے، جتنا اللہ نے پیدا کر دیا وہ اتنا ہی رہے گا، بس شکلیں بدلتا رہتا ہے، ایک شکل سے دوسری، دوسری سے تیسری، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا۔
وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم ہی اس کو واپس لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ ہم جب چاہیں اس پانی کو غائب کر دیں، کیا بنے گا تمہارا اگر یہ پانی غائب ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ جیسے سورہ ملک میں فرمایا نا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر ہم اس پانی کو نیچے اتار دیں تو کون ہے جو اس کو واپس لے جائے؟ یعنی اللہ ہی کی قدرت ہے جو اس نے قائم رکھا ہوا ہے ہمارے لیے اس نعمت کو جو ہے یہ، تو ہم اس کو لے جانے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور اسی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا کر دیے ہیں، اس پانی کے ذریعے سے۔ کس کے؟ کھجوروں کے، انگوروں کے باغات تمہارے لیے ہم نے اگا دیے ہیں۔ کتنی بڑی یہ نعمتیں ہیں، یہ پھل اور یہ سبزیاں نباتات انسانوں کے لیے۔ فرمایا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اور اس زمین میں تمہارے لیے اور بھی بکثرت پھل موجود ہیں۔ کتنے پھل اللہ نے پیدا کیے ہیں، سب تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور ذرا غور کرو تم کس کے لیے ہو؟ اللہ نے ساری چیزیں سب تمہارے لیے پیدا کی، تم کس کے لیے ہو؟ تو وہ بڑی مشہور آیت ہے، روز سنتے رہتے ہیں آپ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم نے بہت سے پھل پیدا کیے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جن سے تم کھاتے ہو ان کو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت بھی جو ہم نے طور سینا سے نکالا ہے۔ یہ زیتون کی طرف اشارہ ہے جو اس علاقے میں ہوتا ہے، شام کی طرف، فلسطین کی طرف۔ تنبت بالدہن، جس سے تیل بھی نکلتا ہے، تیل بھی تم حاصل کرتے ہو۔ وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی تیار ہوتا ہے، اس سے پکاتے بھی ہیں، اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اسی طرح سے یہ جانوروں میں بھی تمہارے لیے ایک سبق موجود ہے۔ یہ طرح طرح کے جانور سوار ہوتے ہو، وزن لاتے ہو، دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، ان سے لباس تیار کرتے ہو، اون سے طرح طرح کی گرم چیزیں تم تیار کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے کتنا اہتمام کیا ہے، ذرا غور تو کرو ان چیزوں کی طرف۔ ایسے نہ دیکھو جیسے مویشی دیکھتے ہیں اس دنیا کو، بلکہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھو جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ تو اس میں تمہارے لیے ایک سبق ہے، نسقیکم مما فی بطونہا، اور ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی سے ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں۔ ولکم فیہا منافع، اور اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، کثیرۃ، بہت سے فائدے ہیں ان جانوروں کے اندر جو تم پالتے ہو۔ ومنہا تاکلون، اور ان کو تم کھاتے بھی ہو۔ وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان پر بھی تم سوار ہوتے ہو، اور اسی طرح سے کشتیاں بھی دیکھو ان پر بھی تم سوار ہوتے ہو۔ یعنی اللہ نے سمندر میں بھی تمہارے لیے سفر کرنے کے ذرائع جو ہے وہ پیدا کر دیے ہیں، تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے، خشکی میں، سمندر میں، اور اب تو ہوا میں دیکھ لیں کس طرح سے۔ یہ سب اللہ نے ہی انسان کو عقل دی ہے، یہ وسائل دیے ہیں، یہ ذرائع دیے ہیں۔ تو کتنے احسانات ہیں، اپنے رب کے احسانات کو پہچانو اور پھر اس کی بندگی میں رہو، تو اس سے بڑھ کر دے گا اگلی دنیا میں تمہیں۔ یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تم یہاں پر اس پر مر مٹے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، تم دنیا کی زندگی پر مر مٹے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اس سے اور باقی رہنے والی بھی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھ ان کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔